السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے عہدیدار ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے مشترکہ طور پر جو ہے وہ کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ نے یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ تو انہوں نے بہت مختصر سے ایک سادہ جواب یہ دیا کہ ایک طرف جھوٹ کو بہت آزادی تھی اور دوسری طرف سچ کو بیان کرنے کی جو ہے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور یقیناً وہ حکومت کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یوں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کذب اور تضادات واضح کرنا ضروری تھے، اس وجہ سے میں نے اپنی یہ خاموشی ختم کی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں عمران خان صاحب کے قول و فعل کی وجہ سے یہاں تک پہنچے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ہے براہ راست میڈیا سے بات کی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک سنگین ہو چکے ہیں۔ یہ بات درست ہے، ہمارے بہت سارے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بنایا تھا، اور ماضی میں بھی جو ہے نا وہ حکومتوں کو بنانے اور گرانے میں وہ شامل رہے ہیں، تو وہ برابر کے جو ہیں قصوروار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، پاکستان میں آپ ایک تو آئیڈیل سوچ رکھ سکتے ہیں، یعنی میں نے ساری زندگی آئیڈیل سوچ رکھی کہ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑا رہا، جس شخص نے بھی آئین کی بات کی میں نے اس شخص کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے آئین اور قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ اس کے کیا اثرات مجھ پر مرتب ہوئے یہ کہانی میں پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا، لیکن اپنی پوری زندگی اگر کوئی بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے قانون کے دائرے میں رہ کر گزاری ہے، اور اس احساس کے تحت گزاری ہے کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی جو ہے سچ کا ساتھ دینے میں گزارنی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا حکومتیں بنانے اور توڑنے میں کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن میں تو اس بات کو کچھ 36 سالہ صحافتی دور میں جو ہے 36,000 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، لیکن دنیا کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج بھی حقیقت یہ ہے، زمینی حقیقت یہ ہے، یعنی میں نے جیسے کہا کہ ایک تو آئیڈیل سوچ ہوتی ہے، ایک ریئل فیکٹ ہوتا ہے۔ ریئل فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو فطری طور پہ آرگینیکلی تیار ہو کر عوام کی اکثریت سے جو ہے نا حکومت میں آئی ہو۔ جو لیڈرشپ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ تیار کر کے عوام کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ تجربے اور جو ہے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد اس لیڈرشپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم جو ہے جب کسی دوسرے کے لیے کھیلتے ہیں، دوسرے کی نمائندگی کرتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ میں ان قوتوں سے فاصلے پیدا کر لیے۔ اس وقت تک ان قوتوں کو جو آج اپنے آپ کو جو ہے اے پولیٹیکل کہہ رہی ہیں، یہ احساس نہیں تھا، لہذا ان سے ڈس ایسوسیشن کرنے کے جرم میں ہمارے ہاں سیاستدانوں کو جلا وطن بھی ہونا پڑا، ان کی حکومتیں بھی گرائی گئیں اور کردار کشی بھی کی گئی۔ لیکن ریئل فیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھی سطح پر ایک ادارے کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری مداخلت سے پاکستان کو نقصان ہوا، اور انہوں نے 6 مہینے کی مشقت کے بعد پورے ادارے کو کسی نہ کسی سطح پر شامل کر کے ان کے تک اپنی رائے پہنچائی، ان کی رائے لی، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ بس آج کے بعد پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور ہم
آئین میں جو کردار لکھا ہے اس کے تحت اس کے پابند ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ تو یہ یہاں تک پہنچنے کا عمل ان کی مرضی سے ہی ہو سکتا تھا، اور اگر یہ ان کے دلوں میں آیا تو یہ اللہ نے ڈالا۔ میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب غلط چوائس تھے۔ انسان کی شخصیت جو ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، وہ پہلے دن سے ان کے مزاج جو ہے وہ یہی تھا، ایک غیر ذمہ دار شخص کو، لیکن چونکہ دوسری طرف کی نفرتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جو سامنے آیا اسے قبول کر لیا گیا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا پاکستانی سیاست سے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ کل سنجیدہ ہو کر سامنے آیا کہ اس سطح کے سربراہ جو ہیں وہ یوں آ کر سرسری انداز کی باتیں جو ہے نا اتنے بڑے پلیٹ فارم پر نہیں کیا کرتے، لہذا اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ یہ چونکہ اب حکومت میں جو ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، معاملات جتنے بھی ہیں اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے اس کو سلجھائیں۔ کہ جواب کوئی ایک آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ اس میں جواب میں دوسرا الزام لگا دیتے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دے گا۔ آپ حکومت ہیں، آپ مسئلہ بیان نہیں کریں گے، آپ مسئلہ حل کریں گے۔ اگر آپ سے مسائل حل نہیں ہوتے اور آپ کو بغیر کسی پشت پناہی کے کام کرنا نہیں آتا، تو اب بھی وقت ہے کہ آپ الیکشن کرا دیجئے، ایک صاف ستھرے الیکشن کرا دیجئے، عوام جس کو اکثریت دے وہ آ کر حکومت بنائے، اور نئے پاکستان کے، یعنی ایک نئے جمہوری پاکستان کے، وہ نیا پاکستان نہیں جو عمران خان صاحب نے پاکستان کا حشر کیا ہے، نئے جمہوری پاکستان کی، جس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولیٹیکل ہوگی، اس کی بنیاد رکھی۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ بنیاد پی ڈی ایم خود رکھے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، وہ اپنی اہلیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ماضی میں کیا وہ مستقبل میں انہوں نے وہی کرنا ہے۔ ان کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کسی کے دوست نہیں ہیں، تو یہ بات درست ہے، وہ تو اپنے دوستوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، یعنی جو ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، جبکہ جنازے میں شرکت جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ کو جنازے کی اطلاع ہو تو آپ نے اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے، وہ کسی کا بھی ہو، یہ دوست یا رشتہ دار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی ہوئی ہوگی۔ تو ریاست مدینہ کا دعوے دار شخص جو ہے وہ 3 دن سے جس شخص کی میت پر سیاست کر رہا ہے وہ اس کے بھی جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو ان کے حامی نظر آتے ہیں تو یہ ان کے اصل میں حامی نہیں ہیں، یہ تو وہ حامی ہیں کہ جنہیں زبردستی سوشل میڈیا اور ٹی وی پر جو ہے ایک دن رات کا پروپیگنڈا کر کے ذہن سازی کی گئی تھی۔ یہ کوئی آرگینک حمایت نہیں ہے ان کی، یہ وہ مصنوعی طریقے سے جو ہے سارے بیانیے بند کر کے کہ کوئی جب مثبت رپورٹنگ جو کروایا کرتے تھے یہ اس کے نتائج ہیں۔ یہ جو آج ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کمال نہیں تھا، لیکن دانتوں سے گرہیں کھول رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند عمل ہے، قابل تحسین عمل ہے۔ اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ سب سے بہترین جو عمل ہے کسی ملک کا وہ قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری ہوتا ہے۔ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ قائم کیجیے، پاکستان کا جو بیت المال ہے اسے عوام کے لیے مختص کیجیے،
پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق آئین میں درج ہیں وہ انہیں فراہم کیجیے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھٹو صاحب کا نعرہ نہیں، وہ آپ کا آئین کہتا ہے روٹی کپڑا اور مکان اور ملازمت جو ہے فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا اس کا گھر چلانے کے لیے بھی جو ہے اخراجات حکومت دیتی ہے، اور آپ تو اپنے آپ کو ویسے ہی مسلمان ریاست کہتے ہیں، آپ پر تو زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو اپنی اب زندگی سادہ کرنی ہے، آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں۔ آپ نے نیچے سے سرکاری ملازمت کی اگر ہم بات کریں تو اسکیل 1 سے لے کر 22 تک تمام سرکاری ملازمین کو انہی اسکیلز میں سمیٹنا ہے، اور وہ وفاق کے ملازم ہیں، وہ آٹونومس باڈی کے ملازم ہیں، یا وہ صوبائی حکومتوں کے ملازم ہیں، ہر اسکیل کی تنخواہ اور مراد برابر کیجیے، اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ مت دیجیے۔ پاکستان کی زمین جو ہے وہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ زمین امت کی ہے، قوم کی ہے۔ اس پر اگائیں، اناج اگائیں، اس پر لائیو اسٹاک کے فارم بنائیں، اس پہ جنگلات اگائیں، اس سے جو آمدنی ہو وہ بیت المال میں ڈالیے، اور اس بیت المال سے عوام کی خدمت کیجیے۔ یہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے یہ بات آپ کو سمجھا گئے، ان سے بھی رقبے مانگے گئے تھے۔ یہ عوام کا حق ہے۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ نے اس سنہرے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آپ کی کمزوری ہوگی، بلکہ میں اسے کمزوری بھی نہیں کہوں گا، یہ آپ کے مزاج میں نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو جمہوری بنانے کی کوشش کریں۔ آزاد منش انسان جو ہے، جو واقعی آئین اور قانون پر یقین رکھتا ہو، وہ پاکستان کے معاشرے کو صحیح کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں ہمت کرنا چاہتے تو کسی ایسے شخص کو، اپنے پارٹی میں سے کسی نوجوان شخص کو جو اس دور کی ضروریات کو سمجھتا ہو، جو دین کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتا ہو، جو معاشرتی ضروریات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتا ہو، جو ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جس نے بھوک دیکھی ہوئی ہو، جس نے لائنوں میں لگ کر اپنے بل جمع کرائے ہوں، جس نے بچوں کی دوائی اور بچوں کی اسکول اور کالج کی فیسیں لینے کے لیے کبھی قرض لیا ہو، وہ اس ملک کے مسائل کو سمجھ سکے گا۔ آپ نہیں، بلکہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو تھوڑی تبدیل کر کے عوامی سطح پر لائیں تو شاید آپ محسوس کر سکیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، یا عوام کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ آپ کبھی کسی سے مت کہیے گا۔ آپ کے وسائل اللہ تللوں میں جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس موقع ہے، اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اصولی آدمی ہیں۔ آپ خود کو بے اصول ثابت کر چکے ہیں جونیئر ججز کو ووٹ دے کر۔ میں کم از کم آپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن آپ چونکہ وزیر اعظم ہیں، لہذا میں صرف اتنی درخواست کر سکتا ہوں کہ اب اپنے رویے کو انسانی سطح پر لے آئیے۔ آپ میں عوام کو سمجھنے، عوام کی ضروریات کو سمجھنے، عوام کی مشکلات کو سمجھنے کی صلاحیت اب آ جانی چاہیے۔ یہ ملک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور یہ ملک جمہوریت کے ذریعے ہی قائم اور ترقی کر سکتا ہے۔ یہ آپ پر ہے، اور میں پاکستان کی عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ اب اس آرگینک جنون سے نکل آئیے جو آپ کو ٹی وی کی سکرین پر اور سوشل میڈیا پر بورڈز کے ذریعے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا تھا۔ آپ زمینی حقائق کو سمجھیے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو پناہ دی ہے، جس نے مجھے پناہ دی ہے، جس کی دھرتی سے اناج اٹھتا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔